والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم اما بعد سلام یا رسول اللہ سلام فرستادم بدرگاہت پیام خدا را سوئے مشتاقہ نگاہ پیا پے گر نہ باشد گاہے گاہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام قابل صد اکرام زینت مسند صدارت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب ہزاروی زیدہ مجدہ، ان کے تمام شہزادگان، علماء ذی احتشام اور غیور سنی مسلمانوں، اس جامعہ کے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے، صحابہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے مستانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو عنوان آج کی بزم کے حوالے سے دیا گیا وہ ہے امت کا سب سے پہلا صوفی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہمارے معاشرے میں صوفی کے حوالے سے نہیں بلکہ صحابی کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ جب لفظ صوفی ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ذہن خاص قسم کے چلوں، مجاہدوں اور مراقبوں کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر تصوف چلہ کشی کو، اس خاص قسم کے جذب و مستی کو اور خود ساختہ اور خود مسلط کردہ تنہائی کو سمجھا جاتا ہے، اور صوفی ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں جو ہر وقت عالم سکر میں رہے، بغیر پروں کے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، سطح سمندر پر مسلح بچھائے اور اس کو کشتی بنا لے۔ ہمارے ہاں صوفی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو تصوف کا یہ صحیح معیار ہے، نہ صوفی کی یہ صحیح تصویر ہے۔ تصوف بھی اس سے ہٹ کے چیز ہے، صوفی بھی اس سے ہٹ کر ہستی کو کہا جاتا ہے۔ مختصر وقت ہے تو میں جہان تصوف کے ایک نامور شیخ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک جملہ ان کا رکھتا ہوں، جس میں الفاظ کے اندر غور کرنے سے آپ کا دل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ خود بخود زبان سے جاری ہو جائے گا، اس امت کا سب سے پہلا صوفی وہی ہے جسے سب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔
آپ نے کیا فرمایا؟ التصوف مبنی علی 8 خصال، تصوف 8 چیزوں پر مبنی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ فرمایا السخاء والرضا والصبر والمناجات والغربہ ولبس الصوف والسیاحہ والفقر۔ آپ فرماتے ہیں سخا کیسی ہو؟ فرمایا السخا فلی ابراہیم، سخاوت جناب ابراہیم جیسی ہو۔ والرضا فلی اسماعیل، اس میں رضا و تسلیم کا جذبہ جناب اسماعیل جیسا ہو۔ والصبر فلی یعقوب، صبر فلی ایوب، صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہو۔ والمناجات فلی زکریا، مناجات حضرت زکریا جیسی ہو۔ والغربہ فلی یحییٰ، اور غربت اجنبیت جناب یحییٰ علیہ السلام جیسی ہو۔ اور اس میں لبس الصوف، خرقہ پوشی فل موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسی ہو۔ والسیاحت فل عیسیٰ، اور اس میں تجرد اور سیاحت جناب عیسیٰ جیسا ہو۔ والفقر فل محمد، اور فقر جناب محمد جیسا ہو۔ میں ان سب کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے، اس ساری گفتگو کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، دیگر بھی کئی صوفیاء نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تعریف کی روشنی میں اگر کسی نے کامل صوفی دیکھنا ہو جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو جمع ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو اس امت میں وہ ایک ہی ہستی ہے جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، حقیقتاً کمال کے ساتھ۔ اسی لیے تو داتا صاحب بھی فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لے، کامل صوفی وہ ہیں۔ کیوں؟ فرمایا صفا کی ایک اصل بھی ہے اور ایک فرع بھی ہے۔ صفا کی اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے خالی ہو، دل میں صرف خدا ہو، اور صفا کی فرع یہ ہے کہ دل اس دنیا غدار سے بھی خالی ہو۔ یہ اصل اور فرع ہے۔ میں نہایت اختصار سے اس ساری گفتگو کو جو آپ نے جن کی کتاب کشف المعجوب شریف کو ماخذ کا درجہ حاصل ہے تصوف میں، اور اس کتاب کے سارے گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں دل اغیار سے خالی اس قدر تھا جناب صدیق کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ظاہری طور پر اور صحابہ شکستہ دل ہوئے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تنوال لے کر باہر نکل آئے، کہا جس نے یہ لفظ زبان سے نکالا کہ سرکار کا وصال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سارے حالات دیکھ کر امت کا سب سے پہلا صوفی باہر نکلا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا الا من عبد محمدن فإن محمدن قد ماتا۔ فرمایا سنو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا تو سن لو، سرکار ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے۔ ومن عبد رب محمد فإنه حی لا يموت،
اور جو رب محمد کی بندگی کرتا تھا اور جو رب محمد کو مانتا اور پوجتا تھا، تو سن لے کہ وہ رب جیسے پہلے زندہ تھا وہ رب آج بھی زندہ ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کا دل ہر غیر سے خالی ہو کر صرف رب کے آستانے پر جھکا ہوا تھا۔ دل غیر سے خالی ہونا یہ صفا کی اصل ہے، اور دل دنیا سے خالی ہونا جب سرکار نے اعلان فرمایا لاؤ جاہزو جیش العسرہ، مال جمع کرواؤ، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال سرکار کے آستانے پر حاضر کرتے ہیں۔ وہ عرب کا معاشرہ جب لوگ دوسروں کا مال لوٹنے پر ناز کرتے تھے، صدیق اکبر نے اس زمانے میں اپنا سارا مال رب کے نام پر لٹانے کا ریکارڈ کام کیا تھا۔ یہ ہے دل دنیا غدار سے خالی ہے، اور یہ صفا کی اصل اور فرع دونوں جس ہستی میں کامل طور پر جمع ہیں، اس ہستی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ امام شعرانی صوفیاء میں کتنا بڑا نام ہے، الیواقیت والجواہر جو عقائد پر آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں گفتگو کا خلاصہ آخر میں فرماتے ہیں فَأَبُو بَكْرٍ افضل الاولیاء المحمدیین، جناب ابو بکر اس امت کے اولیاء میں سب سے افضل مقام پر ہیں۔ اس کو مزید نکھار کے پیش کیا سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بشیر القاری شرح بخاری میں۔ آپ فرماتے ہیں زمانے کا جو غوث ہوتا ہے، مستقل غوث، اس کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ اس امت کا سب سے پہلا غوث کون ہے؟ فرمایا اس امت کا سب سے پہلا غوث جناب ابو بکر تھا، اور ان کے وزیر حضرت فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی تھے۔ پھر اس امت کا دوسرا غوث، مستقل غوث، حضرت فاروق اعظم بنے، اور ان کے وزیر جناب عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اس امت کے تیسرے غوث جناب عثمان تھے، اور ان کے وزیر مولا مرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ تھے۔ اس امت کے چوتھے غوث مولا علی تھے، اور ان کے دو وزیر حسنین کریمین تھے۔ پھر ان کے بعد امام حسن عسکری تک آپ لکھتے ہیں یہ درجہ غوثیت مستقل ان اماموں میں رہا ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد مستقل جو زمانے میں غوث آیا ہے، زمانہ اس کو غوث اعظم جیلانی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور سرکار غوث اعظم کے بعد جتنے آ رہے ہیں وہ سب ان کے نائب ہیں، سب نائب ہیں۔ جو مستقل غوث آئے گا وہ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ مستقل درجہ غوثیت پر اس امت میں جو سب سے پہلی ہستی قائم اور دائم ہوئی، اسے زمانہ امام غوث ابو بکر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ صوفی ہونے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے نا، آپ یوں نہ سمجھے کہ جناب ابو بکر کو آج غوث بنا دیا یا غوث کہہ دیا، وہ غوث تھے اور مستقل غوث تھے، اور اس امت کے سب سے پہلے صوفی تھے، اور اس امت کے سب سے بڑے ولیوں میں پہلا نمبر جو ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے تو تقسیم کی نا کہ خلافت میں ادھر چلے گئے اور ولایت میں ادھر چلے گئے، کوشش کی ہے انہوں نے تقسیم کار کرنے کی، لیکن جو اکابرین کی کتابوں میں اہل سنت کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ چھپ تو نہیں سکتے نا۔ ہاں تمہیں پڑھنا نہ آئے وہ الگ بات ہے، تمہیں سمجھنا آئے وہ الگ بات ہے، لیکن امت کا فیصلہ یہی ہے، اس امت میں سب سے پہلا صوفی اور سب سے کامل ولی جو سب سے پہلے ہوا ہے
اسی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔